امریکی دستور امریکہ میں بسنے والے تمام لوگوں کو مکمل مذہبی آزادی فراہم کرتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں گزشتہ دنوں دیے گئے ایک اخطار اشاریے سے اپنے خطاب میں صدر اوباما نے بھی امریکی مذہبی آزادی کا عزم دہراتے ہوئے نیو یارک میں گراؤنڈ زیرو کے نزدیک بننے والی مسجد کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ایک امریکی فرد اور امریکی صدر ہونے کے ناطے میرا یہ ماننا ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنے مذہبی تشخص کی پاسداری کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا کہ کسی دوسرے مذہب کے پیروکاروں کو، اور یہ حق انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ نیو یارک کے علاقے لوور مینہٹن میں اپنی عبادت گاہ اور کمیونٹی سینٹر کا قیام نیو یارک کے مقامی قوانین کے مطابق عمل میں لائیں۔ نیو یارک میں گراؤنڈ زیرو کے قریب مسلمانوں کی جانب سے مسجد اور کمیونٹی سینٹر کے قیام کے حوالے سے امریکہ میں بحث جاری ہے۔ مختلف مذاہب و تنظیموں نے اس حوالے سے مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ان کے مطابق گراؤنڈ زیرو کے نزدیک مسجد کا قیام 11 ستمبر کے واقعات میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے، جبکہ دوسری جانب کچھ امریکی اس معاملے پر مذہبی آزادی اور رواداری سے کام لینے کی تلقین کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ میکس اسکائی فری لانس ویب ڈیولپر ہیں۔ مجھے بھی 11 ستمبر کے واقعات میں مرنے والوں سے ہمدردی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے ملک کی روایات توڑ دیں۔ امریکی مسلمان اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں؟ مغربی میڈیا میں اپنی آواز کیسے بلند کر سکتے ہیں؟ اور کیسے دیگر امریکیوں کو یہ باور کرا سکتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی یا انتہا پسندی نہیں بلکہ امن و یگانگت سے رہنے کا نام ہے؟ They say you should fear me, suspect me, hate me, but the truth is, I don't want to impose my faith on you. I don't want to take over this country, and I don't support terrorism of any form. Islam teaches me to respect all people, improve society, and stand up for justice for all. I am here and have been here for generations, wanting the same thing you do. The chance to pursue life, liberty, peace, and happiness. I am an American. I'm a Muslim. This is my faith. This is my voice. اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے واشنگٹن ڈی سی میں آباد کچھ مسلمانوں نے ایک ویب سائٹ myfaithmyvoice.com شروع کی ہے۔ اس ویب سائٹ کا مقصد مکالمے کا آغاز کرنا تھا۔ ہمارے نزدیک اس وقت امریکی مسلمانوں کو اپنی آواز بلند کرنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ میڈیا پر تمام لوگ، تمام مبصرین مسلمانوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور ٹی وی کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہمارے جیسے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں، ہم اس تصویر کو بدلنے کی ایک کاوش کر رہے ہیں۔ تنظیم کی رکن نادیہ الخیر کا کہنا ہے کہ مغربی میڈیا پر اس حوالے سے تصویر کا صرف ایک ہی رخ پیش کیا جا رہا ہے۔ This was launched to get the Muslim voice heard. مسلمانوں کی آواز دنیا تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی عام لوگ ہیں۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، نہ ہی ہم اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پر دیگر اقوام کی طرح ہی وقت گزار رہے ہیں اور محنت سے اپنا روزگار کما رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں انتہا پسند قوم کہا جائے، مگر یہاں میڈیا پر ہمارا یہی تصور پیش کیا جاتا ہے۔ امریکی مسلمانوں کی جانب سے یہ کاوش جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے امریکہ میں اپنا تشخص بحال کرنے کے لیے ہے۔ امریکی مسلمانوں کی جانب سے بنائی گئی اس ویب سائٹ کا مقصد پوری دنیا بالخصوص امریکیوں کو یہ باور کرانا تھا کہ مسلمان امن پسند قوم ہیں، اور وہ پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ باہمی رواداری کے ساتھ رہنے پر یقین رکھتے ہیں۔ مدیحہ انفر، اردو VOA، واشنگٹن DC۔